آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ العلق کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 8 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ الذی وہ ذات جس نے علم سکھایا بالقلم قلم کے ذریعے سے، یہ اس کی کرم کی انتہا ہے کہ اتنی حقیر چیز سے پیدا ہونے والے انسان کو علم جیسی بلند ترین صفت سے نواز دیا، بلکہ قلم کے ساتھ علم سکھایا جس سے علم محفوظ ہوتا ہے اور ایک آدمی سے دوسرے آدمی اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا ہے۔ یہ نہ ہوتا تو علم محدود اور پھر معدوم ہو جاتا۔ انسان کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس پر یہ مہربانی فرمائی کہ اس قلم کے استعمال کا طریقہ سکھایا جس سے علم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی ہے اور لکھی ہوئی چیز کسی عالم کی موت کے بعد بھی برقرار رہتی ہے اور اگلی نسل میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو علم اور کتابت کے فن کا طریقہ الہام نہ کرتا تو انسان کی علمی قابلیتیں سمٹ کر انتہائی محدود رہ جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عام دستور ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو علم انبیاء کو بذریعہ وہی عطا فرماتا ہے وہ انسانی علوم سے بلند تر اور ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ استثنائی صورت ہے اور بالخصوص رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم نہیں سکھایا، جس میں کفار کے کئی اعتراضات کے جواب اور کئی دیگر مصلحتیں تھیں جن کا قرآن نے جا بجا ذکر کر دیا ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عذر تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس عذر کا جواب بھی ارشاد فرمایا کہ اگرچہ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں لیکن ہم آپ کو سکھائیں گے، کیونکہ حقیقی علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وہی انسانوں کو نامعلوم چیزوں کا علم عطا فرماتا ہے اور یہی علم ہے جو انسان کو دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز اور اشرف و اعلیٰ بناتا ہے۔ پھر تعلیم کی عام طور پر دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک زبانی تعلیم اور دوسری بذریعہ قلم یعنی تحریر۔ اللہ رب العزت دونوں صورتوں سے تعلیم فرماتے ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر دوسرے طریق تعلیم یعنی قلم کے ذریعے تعلیم کا ذکر فرمایا جو تعلیم کا بہت مضبوط ذریعہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے لکھنے کا فن حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ یہ فن کتابت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے دم سے دنیا کا کاروبار دین کا بہت بڑا حصہ محفوظ ہے۔ اس آیت سے کتابت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور در حقیقت کتابت میں بڑے منافع اور فوائد ہیں۔ کتابت ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں، ان کے احوال، ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کتابت نہ ہوتی تو دنیا کے کام قائم نہ رہ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی اسے قید کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا علم کو لکھ لینا، اسے قید کرنا ہے۔ قلم کے معنی ہے قطع کرنا، تراشنا۔ قلم کے پہلے زمانے میں تراش کاری بنائے جاتے تھے، اس لیے اعلیٰ کتابوں کو قلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، کچھ کا اظہار زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے اور کچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے۔ ذہن حافظ میں جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے، زبان سے جس کا اظہار کرتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ البتہ قلم سے لکھا ہوا اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی قلم کی بدولت تمام علوم، پچھلے لوگوں کی تاریخیں اور اسلاف کا علمی ذخیرہ محفوظ ہے، حتیٰ کہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس سے قلم کی اہمیت محتاج وضاحت نہیں رہتی، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ علامہ اس نے سکھایا الانسان انسان کو ما جو کچھ لم نہیں یعلم
وہ جانتا تھا۔ فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی اسے آہستہ آہستہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی اپنے ایک ان پڑھ بندے کو عالم بلکہ عالموں کا استاد بنائے گا۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اس وقت وہ کچھ بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ اسے قلم کے استعمال سے پہلے ہی بہت سی باتیں سکھا دیتا ہے۔ یہ پہلی وہی کی آخری آیت ہے جس میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم دیا جا رہا ہے جو جاننے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرصہ سے بےتاب تھے، اور اس نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا نبی بنا لیا ہے۔ فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پہلی وہی ان 5 آیات پر مشتمل تھی۔ اس وہی میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو تبلیغ انداز سے متعلق کوئی حکم نہیں دیا گیا، البتہ اس وہی کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نبوت کا ظہور ہوا۔ ہر نبی اگرچہ پیدائشی طور پر ہی نبی ہوتا ہے لیکن اس کی نبوت کا باقاعدہ ظہور پہلی وحی کے وقت ہوتا ہے۔ تبلیغ کا باقاعدہ حکم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سورۃ المدثر کی ان آیات میں دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو عملی طور پر نافذ کرنے کی جدوجہد شروع کر دیجئے۔ سورۃ العلق اور سورۃ المدثر کے مابین اس لحاظ سے گہری مشابہت پائی جاتی ہے کہ سورۃ المدثر کی طرح یہ سورۃ بھی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پھر جس طرح سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کے بعد 3 آیات میں قیامت کا ذکر آیا ہے، بالکل اسی طرح اس صورت میں بھی پہلی 5 آیات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور اس کے بعد 3 آیات میں آخرت کا فلسفہ بیان ہوا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، ان بلا شبہ، الانسان انسان لیطغی، البتہ سرکشی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے انسان کا تذکرہ یہاں بیان فرمایا ہے۔ ایک قسم کے وہ انسان ہے جو اپنی فطرت کے مطابق قرآن کریم کے بتلائے ہوئے پروگرام کو تسلیم کرتے ہیں، تعلیم حاصل کر کے نیکی کو اپناتے ہیں جو انہیں درجہ کمال تک پہنچاتی ہے، ایسے لوگ مومن کہلاتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو قرآنی تعلیم سے روگردانی کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اسے ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ طاغی یا سرکش کہلاتے ہیں۔ مومن کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے لہذا اس کو کمال نصیب ہوگا، خطیرۃ القدس میں پہنچے گا، جنت میں جائے گا، اور اس طرح اسے فلاح نصیب ہوگی، اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرتا ہے، فکر کو پاک رکھتا ہے اور اعمال کو صحیح طور پر انجام دیتا ہے۔ یہی شخص ایماندار ہے، برخلاف اس کے جو شخص قرآن تعلیم سے اعراض کرتا ہے، اس کے اصول میں رکاوٹ ڈالتا ہے، وہ طاغی کہلاتا ہے۔ طاغی کا معنی سرکش ہے، کیونکہ طغیان کا معنی سرکش یعنی حد سے بڑھنا ہے۔ ایسے لوگ انسانیت کی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً وہ اسباب بھی بیان فرمائے جن کی بنا پر ایسے لوگ سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، پھر ان کو وعید بھی سنائی، اگر یہ اپنی مذموم حرکات سے باز نہیں آئیں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا میں مبتلا کریں گے، اور آخرت کے عذاب کے متعلق تو یوں فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اس لیے فرمایا کلا، خبردار، سارے انسان قرآنی تعلیم حاصل کرنے والے نہیں بلکہ کچھ لوگ اس کے خلاف کرنے والے بھی ہیں۔ اسی قسم کے انسان مطلب فرمایا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی کچھ لوگ سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے جو آپ کے پروگرام کو تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ الٹا اس کی مخالفت کرتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ سورت کی ابتدائی 5 آیات کے ساتھ ان آیات کی مناسبت یہ ہے کہ انسان اتنی نعمتیں جو اوپر ذکر ہوئی ہیں ملنے کے باوجود احسان ماننے اور شکر کرنے کی بجائے سرکشی اختیار کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے ضرورت کی ہر چیز دے کر دوسروں سے غنی کر دیتا ہے تو وہ بندگی کی حد سے نکل کر مقابلے پر آ جاتا ہے۔ فرمایا بندے جتنی چاہے سرکشی کر لے، یقیناً تجھے اپنے رب کے پاس واپس آنا ہے، اس لیے کہ الرآہ، وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو، استغنا، بے پرواہ،
انسانوں کی اکثریت یا خدا فراموش انسان کی ایک عام خصلت بیان کی گئی ہے کہ جب کسی کو سیر ہو کر کھانے کو ملنے لگتا ہے اور اس پر خوشحالی کا دور آتا ہے تو وہ اپنے جیسے انسانوں کو درکنار اپنے خالق و مالک کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اور اس کی سرکشی اور بغاوت پر اتر آتا ہے۔ یعنی آدمی کا اصل تو اتنی ہی ہے کہ جمع ہو خون سے بنا اور جاہل محض تھا، خدا نے علم دیا مگر وہ اپنی اصل حقیقت ذرا یاد نہیں رکھتا، دنیا کے مال دولت پر مغرور ہو کر سرکشی اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ انا بلا شبہ الی ربی کا، آپ کے رب کی طرف الرجا واپسی ہے۔ فرمایا انا الی ربی کا الرجا، یقیناً تو جب رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ انسان کو راہ راست پر رکھنے کا جو مؤثر ترین علاج ہے وہ ہے عقیدہ آخرت پر پختہ یقین، یعنی یہ یقین کہ ایک دن اسے اللہ تعالیٰ کی عدالت پیش ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اور وہ عدالت بھی ایسی ہے جہاں ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکے گی۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کسی نے ذرے کے ہم وزن نیکی کمائی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرے کے ہم وزن برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ گویا یہ عقیدہ آخرت پر پختہ یقین اور قیامت کے دن کی پیشی کا خوف ہی ہے جو انسان کے اندر خود احتسابی کا احساس اجاگر کرتا ہے۔ یہی یقین اور خوف اسے خلوت و جلوت میں، اندھیرے اجالے میں، ہر جگہ ہر حال میں غلط روی اور ظلم و تعدی کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے، ورنہ انسان کی سرشت ایسی ہے کہ جس مفاد تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے اسے سمیٹنے کے لیے وہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی حدود کی پرواہ نہیں کرتا۔ ان آیات سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، مخلوق میں سے کوئی لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں، اور پوری مخلوق اپنی ہر حرکت اور سکون میں اپنی خالق مالک کی محتاج ہے۔ نمبر دو، دنیا کی محبت اور مال پر تکبر غفلت کا سبب ہے۔ حضرت عون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ دو حریص سیر نہیں ہوتے، نمبر ایک علم والا، نمبر دو دنیا والا، مگر دونوں برابر نہیں۔ علم والا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی بڑھا لیتا ہے اور دنیا والا سرکشی میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت تلاوت فرمائی، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیتا ہے۔ اور دوسرے یعنی علم والے کے بارے میں یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ نمبر تین، مال و دولت اور منصب پر تکبر غرور کرتے ہوئے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ان کا انجام بہت برا ہے۔ یا اللہ کریم ہمیں آپ کی نعمتوں کے اظہار کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ کریم آپ کا اور آپ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام ہم کو پہنچ جائے ہم اسے دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم مصیبت راحت ہر حال اور ہر آن میں ہم آپ کی طرف رجوع ہونے والے ہوں۔ یا اللہ اپنے عذاب سے دنیا میں بھی ہمیں محفوظ رکھیے اور آخرت میں بھی اپنے امان میں رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔